جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ملک ساسان اور ملک سیتان ہمسایہ ملک تھے، لیکن ان کے درمیان طویل عرصے سے جنگ جاری تھی۔ دونوں ملکوں کے بادشاہ ایک دوسرے کے ملک پر قبضہ کر کے اسے اپنے ملک میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ دونوں ملکوں کے لوگ اس کے خلاف تھے، اس لیے آپس میں طویل عرصے سے جنگ جاری تھی۔ پہل تو فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ جنگ لوگوں کی سطح پر بھی پھیل گئی۔ اب حالت یہ تھی کہ دونوں ملکوں کی فوجیں اور لوگ دونوں طرف ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں مسلسل ہو رہی تھیں، لیکن کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہو رہی تھی۔ چونکہ دونوں ملکوں کی طاقت تقریباً برابر تھی، اس لیے دونوں ہی فیصلہ کن جنگ کی ہمت نہ کر رہے تھے۔ ملک سیتان کا شہزادہ ہاشم اپنے خاص کمرے میں بیٹھا اس جنگ کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ وہ اس جنگ کے خلاف تھا، لیکن وہ اپنے والد بادشاہ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکتا تھا، اس لیے وہ مجبور تھا۔ اس کا بڑا بھائی اور ولی عہد شہزادہ احمد باپ کا ہم خیال تھا، اور وہی سیتان فوج کا سپہ سالار بھی تھا، اس لیے وہ اور بادشاہ دونوں مل کر ملک ساسان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ شہزادہ ہاشم نے کئی بار اپنے والد اور بڑے بھائی کو سمجھانا چاہا، لیکن دونوں نے اسے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا والد بادشاہ اور بڑا بھائی تو سرحد پر ہر وقت رہتے تھے، جبکہ شہزادہ ہاشم اپنے محل میں رہتا تھا۔ اب وہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھا کہ اچانک ایک غلام اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے اسے چونک کر دیکھا۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ رحیم بابا آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، غلام نے جواب دیا تو شہزادہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہوا، کیونکہ رحیم بابا انتہائی نیک آدمی تھے اور انہیں روحانی طور پر بہت بڑا بزرگ مانا جاتا تھا۔ جلدی بلاؤ انہیں، جلدی کرو، شہزادے نے کہا تو غلام تیزی سے مڑا اور واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک بزرگ آدمی جس کی سفید داڑھی تھی، سر کے بال بھی سفید تھے، ایک لکڑی کا سہارا لے کر چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ بابا، آپ مجھے اپنے پاس طلب کر لیتے، آپ نے خود کیوں تکلیف کی؟ شہزادے نے کہا۔ رحیم بابا بولا، میں تمہارے پاس ایک انتہائی خاص کام سے آیا ہوں، حکم فرمائیے بابا، شہزادے نے انہیں ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ان کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیتان اور ساسان دونوں ملکوں کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، اس نے دونوں ملکوں کو تباہ کر دیا ہے، اور اگر یہ جنگ ہوتی رہی تو مزید تباہی پھیلے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور دونوں ملکوں کے لوگ اطمینان اور سکون سے اپنے اپنے ملک میں رہیں، رحیم بابا نے کہا۔ شہزادہ ہاشم بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں بابا، لیکن بادشاہ سلامت اور ولی عہد شہزادہ دونوں نہیں مانتے، اس لیے میں مجبور ہو کر خاموش ہو گیا ہوں، میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ رحیم بابا بولے، مجھے تمہارے خیالات کا علم ہے، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ملک ساسان کی شہزادی فارینہ کے خیالات بھی بالکل تمہاری طرح کے ہیں، وہ بھی یہ جنگ نہیں چاہتی، وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، لیکن اس کا والد ساسان کا بادشاہ اس کی بات نہیں مانتا۔ مجھے جب ان ساری باتوں کا علم ہوا تو میں بے حد حیران ہوا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اصل واقعات کا علم ہو جائے۔ چنانچہ مجھے اصل بات کا علم ہو گیا ہے۔ دراصل یہ جنگ ایک خوفناک اور انتہائی طاقتور جادوگر جابوش کی کوشش سے ہو رہی ہے، اور اس کا مقصد کسی ایک ملک کی فتح یا دوسرے کی شکست نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے سے لڑ کر تباہ ہو جائیں، اور پھر وہ دونوں ملکوں پر خود قبضہ کر کے ان کا مشترکہ طور پر بادشاہ بن جائے۔ لیکن جادو کے قانون کے مطابق وہ اس وقت تک کسی بھی ملک کا بادشاہ نہیں بن سکتا جب تک اس ملک کے عوام خود اسے بادشاہ منتخب نہ کریں۔
کیونکہ وہ چند لوگوں پر تو جادو کر سکتا ہے لیکن سب پر تو نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے دونوں ملکوں کے بادشاہوں، سپہ سالاروں اور خاص لوگوں پر جادو کر کے انہیں ایک دوسرے کے خلاف کر رکھا ہے، اس لیے یہ جنگ جاری ہے۔ رحیم بابا نے کہا تو شہزادہ یہ باتیں سن کر بے حد حیران ہوا۔ شہزادہ بولا، بابا پھر اس کا حل کیا ہے؟ میں نے اس پر بے حد سوچا ہے بیٹا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس جادوگر کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ نہ کوئی اکیلا مرد اس کا خاتمہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اکیلی عورت، بلکہ اس کا خاتمہ ایک مرد اور ایک عورت مل کر کر سکتے ہیں، بشرطیہ دونوں میاں بیوی بھی ہوں اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہوں اور ایک دوسرے کے ہم خیال بھی ہوں۔ چونکہ تمہاری اور شہزادی ساسان کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے تم دونوں کو آپس میں ملوایا جائے، اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لو تو پھر تمہاری شادی کرا دی جائے، اس کے بعد تم دونوں مل کر اس جادوگر کا خاتمہ کر دو۔ اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ تو کافی عرصے سے شہزادی ساسان کو پسند کرتا تھا، کیونکہ بچپن میں وہ اکٹھے کھیلتے رہتے تھے۔ اس وقت دونوں ملکوں میں دوستی تھی، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا۔ تم ایسا کرو کہ آج شام کو میرے مکان پر آ جانا، پھر آگے سوچیں گے، رحیم بابا نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ انہیں باہر دروازے تک چھوڑ کر آیا اور پھر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ وہ تیزی سے واپس اپنے کمرے میں گیا، اس نے الماری کھولی اور اس میں موجود ایک تصویر اٹھا کر وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ تصویر ساسان کی شہزادی فارینہ کی تھی، جو اس نے خاص طور پر ایک مصور کو ساسان بھیج کر بنوائی تھی۔ اس تصویر میں شہزادی فارینہ کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ تصویر دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور تصویر کو واپس الماری میں رکھ دیا۔ شام کو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے نکلا اور شہر کے ایک کنارے پر واقع رحیم بابا کے مکان پر پہنچ گیا۔ رحیم بابا کے ملازموں نے اس کا استقبال کیا اور اسے ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ اس کے پوچھنے پر ملازموں نے اسے بتایا کہ بابا عبادت میں مصروف ہیں اور فارغ ہو کر آئیں گے۔ شہزادے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک دروازہ کھلا اور شہزادہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہوا، کیونکہ دروازے سے ساسان کی شہزادی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن باریک سے نقاب سے اس کا چہرہ شہزادے کی نظروں سے کیسے چھپ سکتا تھا؟ شہزادے کو دیکھ کر شہزادی فارینہ کی آنکھوں میں بھی چمک ابھر آئی۔ شہزادے کا دل خوشی سے بے اختیار اچھلنے لگا، کیونکہ یہ چمک بتا رہی تھی کہ وہ بھی شہزادے کو پسند کرتی ہے۔ میں بابا سے ملنے آئی ہوں، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام فارینہ ہے اور تم ساسان کی شہزادی ہو، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ شہزادی نے حیران ہو کر کہا۔ میرا نام شہزادہ ہاشم ہے اور میرے پاس تمہاری تصویر ہے، جو میں نے ایک مصور کو بھیج کر خصوصی طور پر بنوائی تھی۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ دیکھو، یہ کس کی تصویر ہے؟ شہزادی نے اپنے لباس کی جیب سے ایک تصویر نکال کر شہزادی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو شہزادہ تصویر دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ یہ اس کی اپنی تصویر تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تلوار لہراتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ یہ تو میری تصویر ہے، شہزادے نے حیران ہو کر کہا۔ یہ تصویر میں نے بھی ایک مصور کو تمہارے پاس بھیج کر بنوائی تھی، اس لیے میں کمرے میں داخل ہوتے ہی تمہیں پہچان گئی تھی۔ البتہ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تمہارے پاس بھی میری تصویر ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ بچپن کے بعد ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے تم مجھے پہچان نہیں سکو گے، شہزادی نے کہا۔ تو شہزادہ ہاشم بے اختیار ہنس پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور رحیم بابا اندر داخل ہو گئے۔
تو शहज़ादा और शहज़ादी दोनों उठ खड़े हुए। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं और मुझे मालूम हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन ही से पसंद करते हो और तुम्हारे ख्यालात भी एक जैसे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। अगर तुम दोनों रजामंद हो जाओ तो मैं गवाह यहाँ बुलाकर खुद तुम्हारा निकाह बढ़वा देता हूँ। रहीम बाबा ने कहा। शहज़ादी बोली, बाबा जी, मेरे वालिद बादशाह इसे पसंद नहीं करेंगे। इनकी फिक्र मत करो, ये सब बाद में होता रहेगा। तुम अपनी बात करो कि तुम्हें इस शादी पर कोई एतराज़ तो नहीं। रहीम बाबा ने कहा तो शहज़ादी ने शर्माते हुए अपना सर झुका लिया। ज़बान से जवाब दो शहज़ादी, रहीम बाबा ने कहा। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है बाबा, शहज़ादी ने आहिस्ता से कहा। रहीम बाबा ने शहज़ादे से मुखातिब होकर कहा, अब तुम बोलो शहज़ादे, तुम्हारा क्या ख्याल है? शहज़ादा बोला, मुझे तो शहज़ादी फारीना से शादी करके फ़ख्र होगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा शहज़ादी को खुश रखूँगा। शहज़ादे ने कहा तो रहीम बाबा मुस्कुरा दिए। उन्होंने ताली बजाई तो दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम ने अंदर आकर सलाम किया। रहीम बाबा बोले, गवाहों को बुला लाओ और छुहारे और शरबत भी ले आओ। रहीम बाबा की बात सुनकर मुलाजिम वापस चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो शहज़ादा और शहज़ादी दोनों चौंक पड़े, क्योंकि अंदर आने वालों में से पहले दो आदमी शहज़ादे के करीबी रिश्तेदार थे। इनमें से एक उसका छोटा चाचा और बादशाह का छोटा भाई था, जबकि दूसरा इसका मामू था। जबकि बाद में आने वाले शहज़ादी के करीबी रिश्तेदार थे। इनमें से एक सासान का वज़ीर और दूसरा सासान का नायब सिपा सालार था। ये गवाह मैंने ख़ास तौर पर बुलवाए हैं ताकि कल को जब तुम्हारी शादी का ऐलान किया जाए तो ये गवाही दे सकें कि शादी वाकई तुम दोनों की मर्ज़ी से हुई थी। रहीम बाबा ने कहा। इसके बाद गवाहों की मौजूदगी में शहज़ादे हाशिम और शहज़ादी फारीना की शादी कर दी गई और रहीम बाबा ने छुआरे भी तकसीम किए और सबको शरबत भी पिलाया। इसके बाद वो सब उठ खड़े हुए। तुम दोनों एक हफ्ते तक यहीं मेरे मकान में ही रहोगे, फिर एक हफ्ते बाद तुमसे बात होगी, रहीम बाबा ने कहा और कमरे से बाहर चले गए। फिर शहज़ादा हाशिम और शहज़ादी फारीना एक हफ्ते तक वहीं रहीम बाबा के मकान में रहे। एक हफ्ते बाद एक रोज़ वो दोनों बैठे हुए थे कि रहीम बाबा की आमद की इत्तला मिली तो वो दोनों इनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। बैठो, रहीम बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा और वो दोनों बैठ गए। अब मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम दोनों ने मिलकर इस जादूगर का खात्मा करना है। उस जादूगर की असली ताकत एक नीले रंग के बड़े से असदे में बंद है। इस असदे के अंदर जादूगर ने जादू की मदद से एक खूबसूरत परी को कैद किया है। तुमने इस परी को इस असदे के जिस्म से बाहर निकालना है। जब तक ये परी इस असदे से बाहर ना आएगी, असदा हलाक नहीं हो सकेगा। फिर ये परी तुम दोनों के साथ मिलकर इस जादूगर का खात्मा करेगी, रहीम बाबा ने कहा। शहजादे ने पूछा, ये असदा कहाँ है बाबा? ये असदा यहाँ से काफ़ी फासले पर एक पहाड़ी इलाके के अंदर रहता है। ये पहाड़ियाँ आग पहाड़ियाँ कहलाती हैं क्योंकि इनका रंग इस तरह सुर्ख है जिस तरह आग का रंग होता है। इस इलाके में जादूगर ने एक पहाड़ी चट्टान को जादू की मदद से तराश कर इंसानी चेहरे जैसा बना दिया है। यूँ लगता है जैसे एक आदमी का चेहरा आग पर टिका हुआ हो। जब तक इस चेहरे की आंखें ख़त्म ना की जाएंगी, उस वक़्त तक इस असदे में से परी बाहर नहीं आ सकेगी। इस परी का नाम सोना परी है क्योंकि इसके पर बिल्कुल सोने के रंग के हैं। इसके सर पर भी सोने का ताज है जिसमें सोने के बाल लगे हुए हैं। तुम दोनों इस इलाके में जाकर पहले इसके चेहरे की दोनों आंखें अपनी तलवार से निकाल देना और उसे अंधा कर देना। इसका तरीका ये है कि दाईं आंख शहजादा हाशिम और बाईं आंख शहजादी फारीना अपनी तलवार से निकालेगी, वरना ये चट्टानी चेहरा अंधा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जैसे ही तुम इस चेहरे के करीब पहुंचोगे, ये असदा वहां पहुंच जाएगा
اور تم دونوں کو ڈرا کر اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم ڈرنا نہیں بلکہ اپنا کام جاری رکھنا۔ جیسے ہی چہرہ اندھا ہوگا، ازدے کے منہ سے پری باہر نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت شہزادی فارینہ ایک اونچی چٹان پر چڑھ جائے، جبکہ شہزادہ تلوار اٹھا کر اس ازدے کے قریب کھڑا ہو جائے۔ جیسے ہی سونا پری باہر آئے، شہزادے کو فوراً ازدے کی گردن پر تلوار مارنی ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ازدہ شہزادے کو ہلاک کر دے گا اور پری کو دوبارہ نگل جائے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو ازدہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر آگے کی بات سونا پری بتائے گی اور وہ تم دونوں کی مدد کرے گی۔ کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ رحیم بابا نے کہا تو دونوں نے ہاں کر دی۔ تلواریں ہاتھ میں لے لو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لو، اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ تو شہزادہ اور شہزادی دونوں نے تلواریں ہاتھ میں پکڑ لیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بس اب آنکھیں کھول دو اور کام شروع کر دو۔ خوف زدہ نہ ہونا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ رحیم بابا کی آواز سنائی دی تو ان دونوں نے آنکھیں کھول دیں، اور آنکھیں کھولتے ہی وہ دونوں یہ دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑے، کیونکہ وہ واقعی آگ کی طرح سرخ نظر آنے والی پہاڑیوں میں موجود تھے، اور سامنے ایک چٹانی چہرہ نظر آ رہا تھا جس کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی تھیں اور ان پر جمی ہوئی تھیں۔ دائیں آنکھ میری اور بائیں آنکھ تمہاری، شہزادے نے کہا تو شہزادی نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر وہ تیزی سے چٹانی چہرے کی طرف بڑھ گئے۔ اسی لمحے ایک خوفناک ازدہ پکارتا ہوا وہاں آ گیا۔ یہ بہت بڑا اور انتہائی خوفناک ازدہ تھا۔ اس کے پورے جسم پر کالے رنگ کی پٹیاں تھیں جن میں نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے تھے۔ جگہ جگہ سیاہ رنگ کے بڑے بڑے دھبے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے سے نکلتے نظر آ رہے تھے۔ ازدہ تیزی سے شہزادہ ہاشم اور شہزادی فارینہ کی طرف بڑھا، لیکن ان دونوں نے اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے چٹانی چہرے کی آنکھوں پر حملہ کر دیا۔ ویسے اگر رحیم بابا انہیں پہلے اس ازدے کے بارے میں نہ بتا چکے ہوتے تو وہ یقیناً اس خوفناک ازدے سے خوفزدہ ہو جاتے، لیکن اب وہ اس سے خوفزدہ نہ تھے۔ دو چار زوردار واروں کے ساتھ ہی انہوں نے اس چٹانی چہرے کی زندہ آنکھیں نکال کر اسے اندھا کر دیا۔ اسی لمحے ازدے نے اپنا سر زور سے ایک چٹان سے مارا تو اس کا سر غائب ہو گیا، اور اس کے سر کے سوراخ میں سے آہستہ آہستہ پہلے سونے کی تاروں کے بنے ہوئے چند بال نکلے، پھر سونے کا نوکیلا تاج ابھرتا نظر آنے لگا۔ شہزادہ ہاشم تلوار تھامے تیزی سے ازدے کے قریب کھڑا ہو گیا، جبکہ شہزادی فارینہ بھاگ کر ایک اونچی چٹان پر چڑھ گئی، کیونکہ رحیم بابا نے انہیں یہی حکم دیا تھا۔ اور پھر جیسے ہی سونا پری اچھل کر باہر آئی، ازدے کا سر دوبارہ نمودار ہو گیا۔ اسی لمحے شہزادہ ہاشم نے تلوار کا وار کر دیا۔ ازدے نے بھی شہزادے ہاشم پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ ہاشم کی تلوار اپنے کام پہلے ہی دکھا چکی تھی۔ شہزادے نے یہ وار اس قدر زوردار کیا تھا کہ ایک ہی وار میں ازدے کا سر کٹ کر دور جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو شہزادے نے دیکھا کہ اب وہاں نہ وہ چٹانی چہرہ تھا اور نہ ازدہ، صرف وہ شہزادی فارینہ اور سونا پری موجود تھے۔ تم نے مجھے اس ازدے کی قید سے رہائی دلائی ہے، میں تمہاری مشکور ہوں شہزادے اور شہزادی، سونا پری نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر موجود خوف کے تاثرات ختم ہو گئے تھے۔ سونا پری، یہ سب کچھ ہمارے بزرگ رحیم بابا کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ ہم شاید اپنے مقصد میں کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ بزرگ بابا نے کہا تھا کہ جب ازدہ ہلاک ہو جائے گا تو پھر سونا پری ہماری رہنمائی کرے گی تاکہ اس خوفناک جادوگر کا خاتمہ کیا جا سکے جس نے تمہیں اس خوفناک ازدے کے جسم میں قید کر دیا تھا، اور جو ہم دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کروا کر دونوں ملکوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے ہاشم نے کہا، ہاں
मैं ज़रूर तुम्हारी रहनुमाई करूँगी। जाबोश जादूगर को हलाक करना ज़रूरी है। सोना परी बोली, लेकिन इस जाबोश जादूगर के खात्मे के लिए हम तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हम तैयार हैं और इसी मकसद के लिए तो यहाँ आए हैं। शहजादे और शहजादी दोनों ने एक जुबान होकर कहा। तो फिर सुनो, जाबोश जादूगर यहाँ से कुछ फासले पर एक गार में रहता है। इस गार के बाहर इसके जादुई महाफिज पहरा देते हैं। जब तक इन जादुई महाफिजों का खात्मा ना कर दिया जाए, तब तक इस गार में हम दाखिल नहीं हो सकते। इन दिनों जादुई महाफिजों का खात्मा इसी सूरत में हो सकता है अगर इन पर सुर्ख सफ़ेद चमगादड़ का खून न छिड़का जाए। और सफ़ेद और सुर्ख रंग का चमगादड़ यहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ी गार में रहता है, लेकिन वो इंतहाई खूंखार चमगादड़ है। एक लम्हे में अपने दुश्मन की आंखें अपने पंजों से निकाल देता है। इसलिए मैं तो उसे पकड़ नहीं सकती और तुम दोनों भी बज़ाहिर तो उसे नहीं पकड़ सकते। अलबत्ता तुम आदमजाद अक्लमंद होते हो, उसे पकड़ने की कोई तजवीज़ सोचो। सोना परी ने कहा, ये बाद में सोचेंगे, पहले ये बताओ कि इन जादुई महाफिजों के खात्मे के बाद जब हम गार में दाखिल होंगे तो फिर क्या होगा? शहजादे ने पूछा। गार में दाखिल होने पर हमारा मुकाबला जाबोश जादूगर की एक और ताकत से होगा। ये ताकत एक खौफनाक शेर है जो एक लम्हे में आने वाले को चीर फाड़ कर रख देता है। ये शेर असली है, जादू का नहीं, और जाबोश जादूगर का पालतू शेर है। इसे तलवार की मदद से ही हलाक किया जा सकता है। इसके बाद जाबोश जादूगर से बराह रास्त मुकाबला होगा। मेरे साथ होने की वजह से जाबोश जादूगर का जादू तुम दोनों पर असर अंदाज नहीं हो सकेगा, लेकिन जाबोश जादूगर उस वक़्त तक हलाक नहीं हो सकेगा जब तक इसके हलक के अंदर तीर ना लगेगा। और हलक के अंदर तीर कैसे मारा जा सकता है, ये बात तुम दोनों बेहतर समझ सकते हो। सोना परी ने कहा, ठीक है, ये सब हो जाएगा, लेकिन हम इस गार तक कैसे पहुंचेंगे जिसमें वो सुर्ख सफ़ेद चमगादड़ है? शहजादे ने पूछा। ये काम मैं आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन तुम इस खूंखार चमगादड़ को पकड़ोगे कैसे? सोना परी ने कहा, हम इसके लिए जाल बनाएंगे मजबूत बैलों से। शहजादे ने जवाब दिया और शहजादी ने फौरन ही जाल बनाने की हामी भर ली, क्योंकि वो ये काम जानती थी। चुनाचा परी ने उन्हें आंखें बंद करने के लिए कहा। इन दोनों ने आंखें बंद कर लीं। फिर जब परी ने इन्हें आंखें खोलने के लिए कहा तो उन्होंने आंखें खोल दीं। तो वो ये देखकर हैरान रह गए, वो एक पहाड़ी जंगल में मौजूद थे। सामने एक गार का दहाना था। शहजादे ने जंगली बैलें अपने खंजर से काटीं और शहजादी ने इन बैलों से एक मजबूत जाल बना लिया। शहजादा ये जाल उठाए गार में दाखिल हुआ। सुर्ख सफ़ेद चमगादड़ ने बिजली की तेज़ी से इस पर हमला किया, लेकिन शहजादा पूरी तरह होशियार था, इसलिए इसने फौरन ही ना सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि चमगादड़ को भी जाल में पकड़ लिया और वो फिर बाहर आ गया। सोना परी बेहद खुश हुई। इसने एक बार फिर उन्हें आंखें बंद करने के लिए कहा। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। फिर सोना परी के कहने पर जब उन्होंने आंखें खोली तो वो एक और इलाके में थे, जिसमें एक पहाड़ में गार का बड़ा सा दहाना था, जिसके बाहर दो देव जैसे आदमी हाथों में तलवार उठाए बेहिस्सो हरकत खड़े थे। शहजादे ने खंजर निकालकर जाल के अंदर फंसे हुए चमगादड़ की गर्दन काटी और फिर इसकी गर्दन से निकलने वाले खून के छींटे इसने इन दोनों पर मारे तो एक धमाका सा हुआ और दोनों मुहाफिज वहां से गायब हो गए। शहजादी, अब तुम तीर कमान बना लो। मैं पहले इस शेर का खात्मा करूंगा। जब जाबोश जादूगर सामने आएगा तो वो लाजमन मुझसे बोलने के लिए मुंह खोलेगा। तुमने फौरन ही इसके हलक के अंदर तीर उतार देना। शहजादे ने कहा और शहजादी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर एक और तीर कमान तैयार किया गया। इसके बाद आगे आगे शहजादा, उसके पीछे शहजादी और आखिर में सोना परी इस गार में दाखिल हुए। फौरन ही अंदर मौजूद एक खौफनाक शेर ने धाड़ते हुए इन पर हमला कर दिया, लेकिन शहजादे ने बहादुरी से इसका हमला रोका और तलवार चलाना शुरू कर दी।
چونکہ وہ جنگل میں کئی بار شیروں کا شکار کر چکا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ شیروں کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جلد ہی اس خون خوار شیر کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی شیر ہلاک ہوا، فوراً ایک بد شکل سا جادوگر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ تم سونا پری رہا ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ جابوش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے شہزادی نے تیر چھوڑ دیا، اور پھر ان کی خوش قسمتی تھی کہ تیر عین اسی وقت جابوش جادوگر کے منہ کے قریب پہنچا جب اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے تیر اس کے حلق کے اندر پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ میرا نام جابوش جادوگر تھا، میرے حلق میں تیر مار کر مجھے ہلاک کر دیا گیا۔ جابوش جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر جب دھواں چھٹا تو جابوش جادوگر کی جلی ہوئی لاش وہاں پر موجود تھی۔ وہ سب خوشی خوشی باہر آئے تو رحیم بابا باہر ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے ان کو مبارکباد دی۔ سونا پری کا کام چونکہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ ان سے اجازت لے کر واپس پرستان چلی گئی، جبکہ رحیم بابا ان دونوں کو اپنے مکان میں لے آئے۔ چونکہ جابوش جادوگر ہلاک ہو گیا تھا، اس لیے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بھی ختم ہو گئی تھی، اور دونوں ملکوں کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان فیصلہ ہو سکے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ رحیم بابا کی وجہ سے ملک سیتان کا شہزادہ ہاشم اور ملک ساسان کی شہزادی فارینہ کی شادی ہو چکی ہے، تو وہ بے حد خوش ہوئے، اور ساسان کے بادشاہ نے شہزادہ ہاشم کو اپنا بیٹا بنانے کا اعلان کر دیا، اور پھر اپنا تخت و تاج شہزادہ ہاشم کے حوالے کر دیا۔ اس طرح شہزادہ ہاشم ملک ساسان کا بادشاہ بن گیا۔ ظاہر ہے اب جنگ ویسے بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی ہو گئی، اور دونوں ملکوں کے لوگ چین اور سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ ہر طرف خوشی اور خوشحالی چھا گئی۔ شہزادہ ہاشم اور شہزادی فارینہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔